अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर की उर्दू की नई किताब गुलजार उर्दू का सबक है फाके का रोज़ा, वो पढ़ रहे हैं। इस सबक फाके का रोज़ा के मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी और इनकी किताब बेगमात के आंसू से ये सबक माखूज है। उर्दू अदब की तारीख़ में ख्वाजा हसन निज़ामी चिश्ती सिलसिला के एक बुज़ुर्ग अदीब, दानिश्वर, मौर्रिख़, सहाफ़ी और साहिब तर्ज इंशा पर्दाज का नाम नुमायां तौर पर दर्ज है। 6 जनवरी 1878 को दिल्ली, भारत में पैदा हुए। इनकी तसानीफ़ 40 के लगभग हैं, जबकि एक तहकीक के मुताबिक ये तादाद 300 के लगभग है। हमा वक्त किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ रहते। इनकी सरपरस्ती और इदारत में सबसे ज़्यादा रोज़नामे, हफ्तवार अखबार और माहनामा जराइद शाया हुए। निज़ामुल मशाइख, रोज़नामा रैयत, माहनामा दीन दुनिया, मदारी, माहनामा आस्ताना, इन तमाम अखबारात और रसाइल से उनकी वाबस्तगी रही है। 1857 के इनकलाब पर इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो तारीख़ का बेशकीमत सरमाया है। बेगमात के आंसू, गदर के अखबार, गदर के फरमान, बहादुर शाह ज़फ़र का मुकदमा, गदर की सुबह शाम, महासरा, दिल्ली के खतूत अहम किताबें हैं। जबकि इन्होंने आप बीती और सफ़रनामे भी लिखे हैं। सफ़रनामा हिजाज़, मिस्र व शाम, सफ़रनामा हिंदुस्तान, सफ़रनामा पाकिस्तान काबिल ज़िक्र हैं। गांधी नामा और यजीद नामा भी इनकी अहम किताबों में से हैं। आपने इंशाए भी लिखे, झींगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, मुर्ख की आज़ान, मच्छर, मक्खी, उल्लू इनके मशहूर इंशाए हैं। आपने 31 जुलाई 1955 को दिल्ली में वफ़ात पाई और बारगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अहाते में दफन हुए। फाके का रोज़ा, फाका कहते हैं भूखा रहने को। देहलवी ताजदार के एक कुंबे का फसाना, कुंबा कहते हैं ख़ानदान को और फसाना कहते हैं कहानी या किस्सा। जब दिल्ली जिंदा थी और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक रखती थी, लाल किले पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। यानी लाल किला जो था उसमें मुगल बादशाहों की, तैमूर की औलाद या उससे नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हुकूमत थी, इसलिए ये कहा गया है कि तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। इन्हीं दिनों का जिक्र है कि मिर्ज़ा सलीम बहादुर, जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह के भाई थे और गदर से पहले एक इत्तिफाकी कसूर के सबब हादसाती तौर पे कोई कसूर हो गया, कोई छोटी सी गलती हो, कैद होकर इलाहाबाद चले गए थे अपने मर्दाना मकान में बैठे हुए। उस ज़माने में एक मकान के 2 हिस्से कर दिए जाते थे। जो मर्दाने में सिर्फ मर्द हजरात होते थे, दूसरे पोर्शन में जो कि ज़नान खाना कहलाता था उसमें सिर्फ ख़वातीन होती थी। खाना मकान में बैठे हुए दोस्तों से बेतकल्लुफ़ाना बातें कर रहे थे कि इतने में ज़नान खाने से एक लौंडी बाहर आई। लौंडी कहते हैं खादमा को, मुलाजमा को या नौकरानी को। और अदब से अर्ज़ किया कि हुजूर बेगम साहिबा याद फरमाती हैं, यानी बेगम साहिबा बुला रही हैं। मिर्ज़ा सलीम फ़ौरन महल में चले गए और थोड़ी देर में मखमूर वापस आए। मखमूर कहते हैं उदास को, या उनके अंदाज में उदासी थी। एक बेतकल्लुफ़ नदीम ने अर्ज़ किया, यानी उनके एक बेतकल्लुफ़ दोस्त ने जो उनसे कहा, खैर बाशिद, यानी फ़ारसी में उसने कहा कि खैर तो है, मिजाज आली मकदूर पाता हूँ, यानी आपका मिजाज जो है वो थोड़ा गमज़दा या गमगीन सा लग रहा है। मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बाज़ औक़ात अम्मा हज़रत ख़्वाह मख़्वाह नाराज़ हो जाती हैं। कल शाम को अफ्तारी के वक्त रतन खां गोया गा रहा था और मेरा दिल बहला रहा था। इस वक्त अम्मा हज़रत कुरान शरीफ पढ़ा करती हैं। उनको ये शोरोगुल नागवार मालूम हुआ, यानी उन्हें बुरा लगा। आज इरशाद हुआ है, यानी उन्होंने आज फरमाया है, उन्होंने कहा है कि रमज़ान में गाने बजाने की महफ़िलें बंद कर दी जाएँ। भला मैं इस तफरीही आदत को क्यों कर छोड़ सकता हूँ, यानी मैं इस आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ। अदब के लिहाज से कबूल तो कर लिया, मगर उसकी पाबंदी से जी उलझता है। मतलब उनके अदब में, उनके एहतराम में मैंने उनकी बात तो मान ली है, कबूल तो कर लिया है, लेकिन इस पाबंदी की वजह से मेरा दिल घबराता है या मैं परेशान हूँ। हैरान हूँ कि ये 16 दिन क्यों कर बसर होंगे।
مطلب میں پریشان ہوں کہ یہ جو باقی کے رمضان کے 16 دن بچے ہیں وہ کس طرح سے گزریں گے۔ مصائب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، یعنی ان کے ایک ساتھی نے ان سے عرض کیا یا ان سے کہا کہ حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے، یعنی شام میں افطاری سے پہلے آپ جامع مسجد میں تشریف لے آیا کریں۔ عجیب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جھمگٹے دیکھنے میں آئیں گے۔ جمگھٹا کہتے ہیں لوگوں کے ہجوم کو، ان کے رش کو، بھیڑ کو۔ خدا کے دن ہے، خدا والوں کی بہار دیکھیے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، یعنی یہ مشورہ انہیں اچھا لگا، پسند کیا انہوں نے، اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجیب عالم دیکھا، یعنی وہاں کا ایک عجیب ہی منظر تھا۔ جگہ جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، یعنی مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے تھے، یعنی قرآن شریف پڑھ رہے تھے، دہرا رہے تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے۔ رات کے قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے، جو تراویحوں کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی تھی، یعنی بات چیت ہو رہی تھی۔ دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے کسی دینی مسئلے پر بات کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، اور بیسیوں آدمی گرد میں بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں، یعنی ان کے ارد گرد جب وہ دو عالم یا دو لوگ جو ہیں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، تو اس پر ڈھیروں لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ باتیں سن رہے تھے۔ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان لگا کر کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں، یعنی مصروف ہیں، کوئی وظیفے پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ کل جدید لذیذ، یہ ایک فارسی کی ایک مثل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ مرزا کو یہ نظارہ بہت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا، یعنی انہیں یہ ماحول یا یہ جس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، یہ نظارہ مرزا کو بہت پسند آیا اور ان کا وقت جو ہے بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے گزر گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا۔ سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے۔ خوان کہتے ہیں ان تھالوں کو، ٹریز کو، یا تھال بھر کے جو افطاری آ رہی تھی مسجد میں، وہ خوان افطاری کے آنے لگے بھر بھر کے۔ لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خوان مختلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے، یعنی خاص محل سلطانی جو سلطان کا محل تھا وہاں سے متعدد بہت ساری تعداد میں جو خوان تھے یا جو ٹریس تھیں یا جو کھانے کی تھال تھے، وہ بہترین اور پرتکلف مزیدار چیزوں سے، مکلف کا مطلب ہے بہترین، پرتکلف مزیدار چیزیں، ان سے آراستہ یعنی سجے ہوئے روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزے داروں میں افطاری تقسیم کی جائے، تاکہ روزے داروں میں افطاری دے دی جائے، بانٹ دی جائے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات، شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں میں پہنچ جاتی تھی، یعنی وہ جو کھانا بھیجا جاتا تھا، وہ تھال بھیجے جاتے تھے کہ ان کھانوں کی تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی تھی، بہت بڑی تعداد ہوتی تھی۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے، یعنی ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ ہم بہترین سے بہترین افطاری وہاں بھیجیں، اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے خوان پوش اور اس پر مکیشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھیں، یعنی ان کو جو سجایا جاتا تھا ان کے اوپر ریشمی رنگ برنگ کے کپڑے تھے جنہیں خوان پوش کہتے ہیں، ڈھکنے والا کپڑا، یا اس کے اوپر مکیش کی جھالریں، مکیش کہتے ہیں سونے چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی کڑھائی کا کوئی کپڑا، اس کی جھالریں جو ہیں وہ ان کے خوان پوشوں پر یا اس کپڑے پر لگی ہوئی ہوتی اور وہ بہت خوبصورت لگتی تھی، اور مسجد میں اس کی عجب آرائش ہو جاتی تھی، یعنی مسجد میں ان خوان پوشوں کی وجہ سے خاص طور پہ اور زیادہ خوبصورت سجاوٹ ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، یعنی یہ جو سارا ماحول تھا، ایٹماسفیئر تھا، یہ جو کچھ بھی شان و شوکت دکھائی جا رہی تھی، دکھاوا ہو رہا تھا، اس کا یہ دل پر بڑا اثر ڈالا،
اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا۔ یعنی وہ گھروں میں سے دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ ان میں سے سینکڑوں فقراء جو فقیر ہوتے تھے ان کو سحری کا کھانا اور جو اول شب کا کھانا ہوتا تھا، یعنی رات کا جو کھانا ہوتا تھا جسے ہم افطار کہتے ہیں، وہ شہر کی خانقاہوں میں، یعنی خانقاہیں وہ جگہیں جہاں پہ مسافر ٹھہرتے ہیں، سرائے ہوتے ہیں، وہاں پر اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا۔ اور باوجود رات دن کے لہو لعب کے، یعنی یہ سارے تماشے اور کھیل کود کے، اس سب کے باوجود یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے۔ یعنی انہیں گھر میں ایک ماحول جو تھا وہ پر رونق لگتا تھا۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہروز نوعمری کے سبب، یعنی کم عمری کے باعث یا کم عمری کی وجہ سے اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں، ماموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی یا اس میں خرابی آ گئی، دہلی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، قلعہ برباد ہو گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اکھڑ گئے، یعنی توڑ پھوڑ دیے گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں، یعنی ان کی بیگمات جو تھیں وہ غلامی یا ان لوگوں کے لیے خدمت گزار بن گئیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ تاراج کہتے ہیں برباد ہونے کو یا ختم ہو جانے کو، مسلمانوں کی ساری شان و شوکت جو ہے وہ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مرزا شہروز کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ، یعنی 1858 کی جنگ آزادی میں جو بغاوت ہوئی اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا، یعنی اس وقت کا دور کا جو قصہ تھا 1858 کا، اس کی تباہی کا، اس کی جنگ آزادی کا، اس کی بغاوت کا قصہ انہوں نے سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ان کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، یعنی وہ یہ بات کرنے سے کترا رہے تھے یا وہ اداس ہو رہے تھے اس بات کو کرتے ہوئے۔ لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ انہوں نے یہ کہانی سنانا شروع کی۔ جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینوں نے چمکانا توڑ جوڑ ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ جب انگریزی توپیں تھیں، انہوں نے کرچوں کہتے ہیں لمبی تلواروں کو، اور سنگینوں کہتے ہیں ان کی جو نوک ہوتی ہے، تلوار لمبی تلواریں ہوتی ہیں، ان کی نوک کے اوپر ایک ہتھیار لگا ہوا ہوتا ہے نوکدار قسم کا، اس کو سنگینوں کہتے ہیں۔ اور چمکانا توڑ جوڑ ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتر گیا، یعنی حکومت جاتی رہی، تخت پر قبضہ ہو گیا۔ تخت پر قبضہ ہونا یعنی وہی بات کہ حکومت چھن گئی یا چلی گئی۔ شہر میں آتشناک گولیوں کا مے برس چکا تھا۔ مے برسنا کہتے ہیں بارش ہو جانے کو، تو شہر میں آتشناک گولیوں کا مطلب جو بھی انہوں نے چھوٹے موٹے بم ٹائپ کے بنائے ہوں گے ان کے بارش شروع ہو گئی۔ بارش مراد یہ برسانا شروع ہو گئے لڑائی کی وجہ سے۔ 7 پردوں میں رہنے والی بے چادر ہو کر، یعنی جو پردے دار خواتین تھیں 7 پردوں میں رہنے والی بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ وہ اپنے اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنے کے لیے بازار میں ان کو تلاش کر رہی تھیں، ان کی لاشوں کو ان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ چھوٹے بن باپ کے بچے با ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ بے یار و مددگار سے مراد ہے جن کا کوئی مددگار نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ حضور ذل سبحانی یعنی بادشاہ سلامت جن پر ہم سب کا سہارا تھا، چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن یعنی چھوٹی بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے۔ یہاں 2 رتھوں سے مراد بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی ہے۔ سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولانگاہ بنا ہوا ہے۔
جولان گاہ سے مراد یہ کہ گھوڑوں کو سدھارنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے، گھوڑے رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ، اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھتر پور کے قریب سب سامان لوٹ لیا گیا، مگر اتنی مہربانی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لک دک جنگل یعنی سنسان ویران سا جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار یا مجبور، 2 قدم چلنا دشوار یعنی ان کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل تھا، دوسری بیمار، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی، زار و نزار یعنی ناتواں سی کمزور سی لڑکی۔ عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں۔ میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا، یعنی مجھے ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی۔ والدہ کہتی تھی الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا یعنی ہماری حکومت ختم ہو گئی، ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے، بیٹھنے کے لیے کوئی آسرا، کوئی جگہ، کوئی سائبان۔ اس بیمار کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں؟ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت یا یہ حالت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، یعنی ڈری ہوئی تھی، اور ہم سب کا منہ دیکھتی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ بے کسی یعنی مجبوری یا لاچاری۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا، یعنی انہیں تسلی دی اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی، ان کا حوصلہ بڑھایا تاکہ وہ آگے چلیں۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا۔ غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، اور جب وہ یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے ہیں، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ بے کس یعنی مجبور اور غریب۔ ہم چنگیز خان کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جوہر نگار بہار دکھا دی۔ جوہر نگار بہار، شاہ جہاں کی بات کہی جا رہی ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا اپنی بیوی ممتاز کے لیے، قبر کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں سے ہیں۔ ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے؟ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا۔ بھادوں کا مہینہ یعنی بارش کا مہینہ آیا، اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں، وہاں دواؤں اور حکیم کا کیا ذکر، خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے، مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی، سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی، یعنی کیونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں غرقاب ہو گئیں، ڈوب گئیں، غرق ہو گئیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ چھپر کہتے ہیں گھاس پھوس سے بنی ہوئی ایک چھت، اور بلیاں لکڑی کے بانس، ایسے ڈنڈے جن کو اڑا کر انہوں نے یا اٹکا کر 2 چارپائیاں کھڑی کی تاکہ عورتوں کو بٹھایا جا سکے۔ پانی گھنٹے بھر میں اتر گیا۔ غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھونے کے کپڑے تر کر گیا، یعنی جو کچھ بھی یہ سامان اپنے ساتھ لے کے نکلے تھے جنگل کے لیے، کھانے پینے کا یا کپڑے، وہ سب ان کا پانی میں بھیگ گیا۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، یعنی شرم آتی تھی، وہ بھی ہماری طرح مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال آیا اور اس نے قطب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا اگلا وقت آ گیا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہوئی، یعنی ان کو کچھ امید بندھی۔
4-5 दिन तो आराम से गुजर गए, मगर जब आटा ख़त्म हो चुका तो बड़ी मुश्किल दरपेश आई। सवाल करते हुए शर्म आती थी, यानी किसी से मांगते हुए, किसी के आगे हाथ फैलाते हुए शर्म महसूस होती थी। और पास एक कौड़ी भी न थी, यानी पैसे नहीं थे। शाम को पानी से रोज़ा खोला, भूख के मारे कलेजा मुंह को आता था। वालदा साहिबा की आदत थी कि इस किस्म की तकलीफ़ के वक्त बयान करके रोया करती थी, मगर आज बड़े इत्मीनान से खामोश थीं। उनकी खामोशी और इत्मीनान से मेरे दिल को भी सहारा हुआ और छोटी बहन को, जिसके चेहरे पर भूख के मारे हवाइयाँ उड़ रही थी, दिलासा देने लगा। वो मासूम भी मेरे समझाने से निढाल होकर चारपाई पर जा पड़ी और थोड़ी देर में सो गई। भूख में नींद कहाँ आती है, बस एक गोता सा था। इस गोते और नातवानी की हालत में सहरी का वक्त आ गया। वालदा साहिबा उठीं और तहज्जुद की नमाज के बाद जिन दर्दनाक अल्फाज में उन्होंने दुआ मांगी, उनका नकल करना महाल है, यानी उनको बयान करना या उनको लिखना बहुत मुश्किल काम है। हासिल मतलब यह है कि उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, मतलब सारी बात का मतलब यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, हमने ऐसा क्या कसूर किया है कि जिसकी ये सज़ा मिल रही है। रमज़ान के महीने में हमारे घर में सैकड़ों मोहताजों को खाना मिलता था और आज हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं और रोज़े पर रोज़ा रखते हैं। खुदावंद, अगर हमसे कसूर हुआ है तो इस मासूम बच्ची ने क्या खता की है, जिसके मुंह में कल से एक खेल उड़कर नहीं गई, एक दाना भी उसने नहीं खाया। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया और फाके में रोज़े पर रोज़ा रखा। शाम के वक्त चौधरी का आदमी दूध और मीठे चावल लाया और बोला, आज हमारे नियाज थी, ये इसका खाना है और 5 रुपए ज़कात के हैं। हर साल बकरियों की ज़कात में बकरी दिया करते थे, मगर अब के नकद दे दिया है। ये खाना और रुपए मुझको ऐसी नेमत मालूम हुई गोया बादशाहत मिल गई। खुशी खुशी वालदा के आगे सारा किस्सा कहा, यानी सारी बात वालदा को बताई। कहता जाता था, खुदा का शुक्राना भेजता था, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करता था। मैंने देखा कि वालदा का रंग मुतगय्यर हो गया, यानी वो परेशान हो गईं। बावजूद फाके के नातवानी के उन्होंने तेवर बदल कर कहा, तुफ हो तेरी गैरत पर, यानी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी गैरत पर खैरात और ज़कात लेकर आया है और खुश होता है। अरे इससे मर जाना बेहतर था, अगरचा हम मिट गए मगर हमारी हरारत नहीं मिटी, यानी कि हम लुट गए, गरीब हो गए, मगर हमारे अंदर जो गैरत थी वो अब भी बाकी है। मैदान में निकलकर मर जाना या मार डालना और तलवार के ज़ोर से रोटी लेना हमारा काम है। सदका खोरी हमारा शेवा नहीं, यानी सदका खाना हमारी आदत नहीं है या हमारे मिजाज में शामिल नहीं है। वालदा की इन बातों से मुझे पसीना आ गया और शर्म के मारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। चाहा कि उठकर ये चीज़ें वापस कर आऊं, मगर वालदा ने रोका और कहा, खुदा ही को ये मंजूर है तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा यानी बर्दाश्त करना होगा। ये कहकर खाना रख लिया और रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खा लिया। 5 रुपए का आटा मंगवा लिया, जिससे रमज़ान खैर खूबी से गुज़र गया, यानी आराम से रमज़ान का महीना उनका गुज़र गया। उसके बाद 6 महीने गांव में रहे और फिर दिल्ली चले आए। यहाँ आकर वालिदा का इंतकाल हो गया और बहन की शादी कर दी। अंग्रेज़ी सरकार ने मेरी भी 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर आजकल ज़िंदगी का इन्हिसार है, यानी सारा दारोमदार उसी पेंशन पर है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। हमें इससे बहुत हौसला मिलता है। शुक्रिया।